اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل رمضان مہربان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں قاری محمد ریاض قریشی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مہربان اللہ پاک نے رمضان میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہی رحمتیں اور وہی کرم اور وہی فضیلتیں، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ یہ لینے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس رنگ میں لیتا ہے، وہ کیا اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ کے رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہو مانگو۔ آج کل کیونکہ رشتوں کے حوالے سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، بیٹیاں گھروں میں جوان ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں تو پسند نہیں آتے، پسند آتے ہیں تو ہوتے نہیں ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ تویز ہوتے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس ماہ رمضان میں آپ جو بچہ آپ شادی کے لیے تیار ہیں اور آپ کے گھر میں مکمل طور پر تیاری ہے کہ شادی ہم نے بچی کی کرنی ہے یا بیٹے کی کرنی ہے، ہر روز 2 رکعت نماز نفل ماہ رمضان میں اس نیت سے 2 رکعت نماز نفل، تہجد میں ہر رکعت میں 7 بار سورہ قدر، دوسری رکعت میں بھی سورہ قدر، 2 نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ رمضان تک کے اینڈ تک آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد اللہ پاک کی رحمت کرم ہوگی اور جہاں آپ کا من ہوگا وہاں رشتہ ہوگا۔ ایک بات، حضرت مولانا روم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تبریز شمس کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت تبریز شمس نے مولانا روم سے کہا کہ روم یہ کیا ہے؟ مولانا روم کے پاس بہت سی کتابیں تھیں جو آگے رکھی ہوئی تھی اور مطالعہ کر رہے تھے۔ وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، دور دراز سے لوگ فیض لینے آتے تھے، علم لینے آتے تھے، حدیثیں سننے آتے تھے۔ جب حضرت تبریز شمس نے مولانا روم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو مولانا روم نے کہا کہ تجھے اس کی خبر نہیں، تجھے اس کی خبر نہیں۔ حضرت تبریز شمس نے وہ ساری کتابیں لے کر دریا میں ڈال دی۔ مولانا روم نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میری عمر بھر کی کمائی تم نے دریا میں ڈال دی۔ حضرت تبریز شمس نے دریا میں ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں باہر، ایک لفظ بھی گیلا نہیں ہوا۔ مولانا روم نے فرمایا کہ حضرت یہ کیا؟ حضرت تبریز علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت تبریز شمس علیہ السلام، کہ اس کی تجھے خبر نہیں۔ مولانا روم نے کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ حضرت تبریز شمس فرماتے ہیں میں تو یہ اپنے ساتھ رکھ تو لوں گا، پر جیسا میں کہوں گا ویسا تو یہ کرنا پڑے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گا، بس مجھے آپ اپنا غلام رکھ لیں، چل ساتھ۔ آپ لے گئے۔ حضرت تبریز شمس نے مولانا روم کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں، یہ ڈیوٹی ہے تیری۔ وقت گزرتا چلا گیا، 5 6 7 8 سال گزر گئے۔
مولانا روم جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، وقت کے عالم جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ جب 7-8 سال گزر گئے، حضرت تبریز علیہ السلام نے بلایا اور کہا بھائی تیری ڈیوٹی چینج ہو گئی۔ وہ خوش ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا اب کون سا مقام ملے گا۔ کہا کہ اب تو نے واش روم دھونے، مسجد کے واش روم تو نے دھونے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا آپ کا حکم۔ 4-5 سال واش روم دھوتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ واش روم دھو رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے پیشاب کیا اور اس پیشاب کے قطرے مولانا روم کے کپڑوں پہ گر گئے۔ مولانا روم نے اس کو کچھ نہیں کہا، کوئی گالی گلوچ کچھ بھی نہیں کہا۔ جب حضرت تبریز شمس نے یہ دیکھا تو پھر بلایا، کہا آ جاؤ، کہ حکم۔ حضرت تبریز شمس فرماتے ہیں کہ آج رات کو تو نے عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، آج رات کو تو نے عشاء کی نماز نہیں پڑھنی۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ جب رات عشاء کا وقت ہوا، گزر گیا، عشاء کا وقت گزر گیا، رات کو 1-2 بج گئے۔ مولانا روم نے کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں تھی، اپنی پوری زندگی میں کبھی چھوڑی نہیں تھی نماز۔ بے چین ہو گئے، صبر نہ ہوا۔ مولانا روم نے سمجھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ فرض پڑھ لیتے ہیں۔ سنت نہیں پڑھتے، لہذا انہوں نے فرض نماز پڑھ لی، سنت نہیں پڑھی۔ رات کو سو گئے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، زیارت ہوئی اور کہا اے روم آج تو سنت بھول گیا، تو نے سنت نہیں پڑھی۔ اچانک آنکھ کھل گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضرت تبریز شمس کے پاس گئے، عرض کی کہ میرے خواب میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے روم تو نے آج سنت کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت تبریز شمس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے روم اگر تو آج عشاء کی نماز نہ پڑھتا، فرض نہ پڑھتا تو کیا فرض والا نہ آتا؟ قسم ہے اس ذات کی اگر آج تو فرض نماز چھوڑ دیتا تو آج تیری ملاقات اس رب ذوالجلال سے ہو جاتی۔ مولانا روم وہاں پر خوب روئے، پچھتائے کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ حضرت تبریز شمس علیہ السلام فرماتے ہیں خیر کوئی بات نہیں، تیری ملاقات میں اللہ سے ضرور کراؤں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔